Hello students, Assalamu alaikum. I am your English teacher Mohammed Fareed from Government Boys Primary School Tangdar, Zone Tangdar. ہم پڑھ رہے ہیں انگلش 8th کلاس کی اور آج ہم ایک نیا لیسن شروع کرنے جا رہے ہیں ایچلیز. Achilles was a handsome Greek hero. According to Greek mythology, when Achilles was born, his mother held him by his heel and dipped him in the river Styx so that he could live forever. As a result, his heel was the only part of his body which was not washed by the holy water. Years later, after surviving many battles, Achilles finally died after an arrow struck him on his heel. This is also the source of expression Achilles' heel, which means having a serious weakness. Why do you think the boy in this story names his pet Achilles? What characteristics do you think the tortoise has, which earns him this name? Let's read the story to find out. یہ آپ کی کتاب کا پیج نمبر 84 ہے اور شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں. یہ شروع سے اس کی بریفنگ ہے. ایچلیز ایک خوبصورت یونانی ہیرو تھا. یونانی قدیم قصوں کے مطابق جب ایچلیز پیدا ہوا تب اس کی ماں نے اسے اس کی ایڑی سے پکڑا اور اسے سٹیکس ندی میں ڈبکی غوطہ لگوا دیا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ سکے. نتیجے کے طور پر اس کی ایڑی ہی اس کے جسم کا وہ حصہ تھی جسے پاک پانی سے دھویا نہیں گیا تھا. کئی برسوں کے بعد کئی لڑائیوں کئی جنگوں میں زندہ بچنے کے بعد آخر کار پاؤں کی ایڑی میں تیر لگنے کی وجہ سے ایچلیز کی موت ہو گئی. کس کی وجہ سے؟ پاؤں کی ایڑی میں تیر لگنے کی وجہ سے ایچلیز کی موت ہو گئی. ایچلیز کی ایڑی کے بارے میں ایک کہاوت بھی مشہور ہے جس کے معنی ہے کسی خطرناک کمی کا ہونا. کیا آپ سوچتے ہیں کہ اس کہانی میں جو لڑکا ہے وہ اپنے پالتو جانور کا نام ایچلیز کیوں رکھتا ہے؟ آپ کے مطابق کچھوے کی وہ کون سی خاصیت ہے جو اسے یہ نام دلاتی ہے؟ آپ یہ جاننے کے لیے کہانی پڑھیں. فرسٹ پیرا سے شروع کرتے ہیں. Perhaps one of the most weird and fascinating characters I met during my travels was the rose beetle man. اپنے سفر کے دوران میں جن سب سے زیادہ عجیب اور پرکشش کرداروں سے ملا وہ روز بیٹل شاید ان میں سے ایک تھا. He had a fairy tale air about him that was impossible to resist, and I used to look forward eagerly to my meetings with him. اس کے بارے میں ایک خیالی افسانہ پریوں کی کہانی سا پھیلا ہوا تھا جس سے بچنا ناممکن تھا اور میں بہت شوق سے اس کے ساتھ اپنی ملاقاتوں کا انتظار کیا کرتا تھا. I first saw him on a lonely road leading to one of the remote mountain village. سب سے پہلی بار میں نے اسے
ایسی سنسان سڑک پر دیکھا جو دور دراز پہاڑی گاؤں میں سے کسی ایک گاؤں کو جاتی تھی۔ I could hear him long before I could see him. اس سے بہت پہلے کہ میں اسے دیکھ سکتا، میں اس کی آواز سن پا رہا تھا۔ I could see him for he was playing a rippling tune on a shepherd's pipe, breaking off now and then to sing a few words in a curious nasal voice. میں اس کی آواز سن پا رہا تھا کیونکہ وہ کسی چرواہے کی بانسری پر لہراتی ہوئی دھن بجا رہا تھا، کبھی کبھی اچانک رکتے ہوئے ناک کی عجیب سی آواز میں کچھ لفظ گنگنانے کے لیے۔ He had a fox-like face with large eyes. His dress was fantastic. On his head was a hat with a wide, floppy brim. His shirt was worn round his neck, dangled a cravat of startling blue satin. اس کا چہرہ ایک لومڑی کے چہرے جیسا تھا، بڑی بڑی آنکھوں والا۔ اس کی پوشاک بہت دلکش تھی۔ اس کے سر پر چوڑے جھالردار کنارے والی ایک ٹوپی تھی۔ اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ اس کی گردن کے گرد چمچماتا نیلے رنگ کا ساٹن کا ایک گلوبند جھول رہا تھا۔ تو 2 پیرے ہم نے پڑھے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ خدا حافظ۔